بعون ثنائے مکین و مکان و فضل خلاق زمین و زمان، لوح طلسم خوش بیانی، کلید گنجینہ شیریں کلامی، گلدستہ زیبائے انجمن سخن فہما، کحل الجواہر دیدہ بلند نظراں، حلاوت بخش کام جاں، سرور افزائے پیر و جواں۔ ترجمہ دفتر طلسم ہوش ربا، من جملہ ہفت دفتر داستان امیر حمزہ صاحب قران۔ یہ وہ دفتر ہے جو بالکل کمیاب تھا، جس کا ترجمہ کمال خوبی سے کلیم طور سخندانی رمز آگاہ سید محمد حسین جاہ نے فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد بے حد و ثنائے لا تعد اس ساقی ازل کو سزاوار ہے کہ جس نے خراب آباد گیتی کو بصدائے مستانہ کن فیکون آرائش دی، اور نعت مائے تحفہ درود اس مست پیمان الست کی ہر جرعہ نوش جام خرد کو درکار ہے کہ جس نے سرمستان خمخانہ کفر و ضلالت کی بیک ساغر طہور ہدایت خمار شکنی فرمائی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ العظام و اصحابہ الکرام۔ زاں بعد خوشہ چین خرمن ارباب علم و ہنر و رمز شناسان دقائق معنی پرور عالی پائے گاہ خاک راہ سید محمد حسین جاہ، بگوش ہوش مستمعان ذی ہوش خطا پوش عرض رسا ہے کہ داستان امیر حمزہ فسانہ دلکش و مرغوب، پسندیدہ ہر طالب و مطلوب ہے۔ زہ گوہر دریائے خوش بیانی و خہ آفتاب سپہر نادر زبانی، کہ زبان توصیف و بیان تعریف نسبت اس کے قاصر ہے۔ من جملہ اس کے ایک طلسم حیرت زا مسمہ بطلسم ہوش ربا نہایت نادر ہے، لہذا اس شاہد دل ربائے رانائی و محبوب خوش ادائے زیبائی کو چاہا کہ زبان اردو میں بطرز فصیح و بمحاورات صحیح جلوہ گاہ تحریر میں لائے اور مشتاقان ادائے محبوب قصص کو اس کی کرشمہ سنجی پر لبھائے۔ بفضلہ و کرمہ و منہ التوفیق وہو الرفیق الاعلی۔ التماس مترجم بخدمت ناظرین والا تمکین فسانہ ھذا۔ واضح ہو کہ داستان امیر حمزہ کے 7 دفتر ہیں، اور بغیر ملاحظہ دفتر مذکور دشوار ہے کہ امیر اور امر اور زمرد شاہ اور بختیارک اور افراسیاب جادو وغیرہ کے نام سمجھ میں آئیں۔ بئی خیال گزارش ہے کہ امیر حمزہ بیٹے خواجہ عبد المطلب سردار خانہ کعبے کے ہیں، اور امر ان کا عیار ہے، اور امیر حمزہ نے اپنے پوتے کو بادشاہ لشکر کیا ہے کہ نام اس کا سعد بن قباد ہے، اور آپ یعنی امیر حمزہ سپہ سالاری لشکر کی کرتے ہیں، اور جتنے بیٹے امیر حمزہ کے ہیں وہ سب مطیع اسی پوتے کے ہیں جو بادشاہ لشکر ہے، اور بادشاہان روح زمین بہت سے کہ جن کا ذکر اس قصے میں آئے گا، وہ سب ہمراہ لشکر کے اپنی اپنی فوج لیے ہوئے رہتے ہیں، اور امیر حمزہ ایک بادشاہ جلیل القدر زمرد شاہ باختری سے کہ جس کو لقا بھی کہتے ہیں اور اس نے دعویٰ خدائی کا کیا ہے لڑ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ دعوی باطل سے باز آئے، اور امیر کے ہاتھ سے جس ملک میں لقا بھاگ کر جاتا ہے وہاں کا بادشاہ اور رعایا سب اس کو اپنا خدا سمجھ کر اطاعت کرتے ہیں، اور بنا بر حکم اس کے امیر سے لڑتے ہیں۔ اور لقا کے ساتھ بیٹا نوشیرواں کا فرامرز بن نوشیرواں بھی ہے کہ اس سے امیر پہلے لڑ چکے ہیں، اب اس نے لقا کا ساتھ کیا ہے، اور وزیر فرامرز کا بختیارک بن بختک شیطان درگاہ لقا بنایا گیا ہے۔ غرض لقا نے پہلے جا کر طلسم 1000 شکل میں پناہ لی تھی، جب وہ امیر نے فتح کر لیا تو لقا کوہستان کی طرف آیا ہے۔ طلسم 1000 شکل کا ذکر پہلے اس طلسم کے ہے، بوجہ اس کے کہ طلسم ہوش ربا کا حقیر کو بیان کرنا منظور ہے، اس لحاظ سے اس طلسم کو ترک کیا کہ باعث طوالت فسانہ نہ ہو۔ آغاز داستان حیرت بیان طلسم ہوش ربا اور داخلہ لشکر لقا کوہستان میں۔ مغنی فغانے کی آمد بجاں،
دری زیر نوح پردہ آسماں، دری پردہ آواز عالم چنے، بہ جم یا بہ کہ۔ ترجمہ: اے مغنی، کوئی درد بھرا نغمہ گا کہ آسمان کے 9 پردوں کے نیچے میری جان پر بنائی ہے۔ آواز کے اس پردے میں بانسری کی طرح میں جمشید یا کیخسرو کے حال پر نالہ کر رہا ہوں۔ نگارند نقاش مانی فریب، عروس سخن را چنی داد زیب۔ دلکش و دل فریب معنی کے نقاش نے عروس سخن کو اس طرح سنوارا ہے: ساقیان خمخانہ اسمار، اجرا نوشان جام افکار، بادۂ ارغوانی شنجرف تحریر سے ساغر قرطاس کو اس طرح مملو کرتے ہیں کہ جب زمرد شاہ باختری نے طلسم 1000 شکل سے رہائی پائی، اس کے وزیر بد تدبیر نے صلاح بتائی کہ ملک کوہ عقیق گلزار سلیمانی کا بادشاہ عالی جاہ فوج بے کراں و پہلوانان دوراں رکھتا ہے، اور اسی ملک سے ڈانڈا طلسم ہوش ربا کا ملا ہے۔ حاکم طلسم افراسیاب جادو، شہنشاہ ساحران نہایت زور آزما ہے کہ نہیب شمشیر سے اس کی سرکشان دہر کانپتے اور تھراتے ہیں، اور سحر آزمائی کے روبرو سامری عہد اور جمشید روزگار کان پکڑتے ہیں۔ خداوند اورنگ و چتر و کلاه کہ از ماہیوں سے کزتا بماہ، بدیں گون آرائش تاجداد کہ دوراں ز بیمش بہو باج داد۔ ترجمہ: تخت و تاج کے اس بادشاہ نے زمین سے آسمان تک اپنا سکہ جاری کر دیا۔ اس نے اس انداز سے اپنے تاج کو زینت بخشی تھی کہ زمانہ اس کے خوف سے اس کو خراج دیتا تھا۔ فی الجملہ بصلاح وزیر زشت مشیر، زمرد شاہ سمت کوہ عقیق روانہ ہوا، اور بعد قطع منازل و طے مراحل جب قریب اس ملک کے پہنچا، ہرکاروں نے خبر آمد زمرد شاہ کوہ عقیق کے بادشاہ سلیمان عنبری موئے کوہی کو دی۔ وہ کشتیاں زر و جواہر کی نظر کے لیے تیار کر کے مائے ارکان سلطنت شہر کے باہر آیا، اور شہر کو واسطے آراستگی کے حکم دیا۔ تمام شہر آئینہ بند ہوا۔ الحاصل استقبال کر کے لقا کو داخل شہر کیا اور دارالعمارت شاہی میں پہنچایا۔ یہاں وزراء، امراء، اراکین سلطنت اور مشیران ابہت حاضر تھے۔ ان کا مجرا اور سلام ہوا۔ مقام صدر میں تخت شاہی بچھا تھا، اس میں جواہر اعلیٰ و بیش قیمت جڑا تھا۔ اس پر لقا آ کر جلوہ فرما ہوا۔ ارباب نشاط، ساقیان سیمی ساق، مطربان خوش آواز و با مذاق حاضر تھے۔ انہوں نے اپنی خوش الحانی سے ہر شخص کو اپنا محو دیدار بنایا۔ دور جام مئے گلفام بے دغدغائے نیرنگی ایام چلنے لگا۔ یہاں کا بادشاہ 2 سپہ سالار رکھتا ہے کہ ایک کا نام منظور زاغ چشم کوہی اور دوسرے کا نام ناظر زاغ چشم کوہی ہے، اور یہ دونوں بھانجے بادشاہ کے ہیں۔ کئی لاکھ سپاہ اپنے ماتحت رکھتے ہیں، اور ان سب کا سردار ایک بہادر ہے کہ نام اس کا لالان لال قبا ہے، فن سپاہ گری میں یکتا ہے۔ غرض کہ ان سبوں نے آ کر لقا کو سجدہ کیا اور عرض کیا کہ ہم سب جاں بازی و جانثاری کو حاضر ہیں، آپ اطمینان سے اس جگہ تشریف رکھیے۔ لقا کو ان کلمات سے تسکین ہوئی اور جائے سکونت وہیں مقرر کی۔ سلیمان عنبری مو بادشاہ نے دعوت کا سامان مہیا کیا، سر انقیاد اطاعت لقا میں جھکایا۔ راوی کہتا ہے کہ جب لقا 1000 شکل سے بھاگا تھا، زلزلہ قاف، ثانی سلیمان، حمزہ صاحب قران، امیر عالی شان نے لشکر ظفر پیکر سے اپنے 4 ہرکار سبا دم تیز رفتار کہ نام ان کے نامیان خیبری و تومیان خیبری و سرہنگ مکی و ابو طاہر خونریز ہیں، لقا بے بقا کے ہمراہ روانہ فرمائے تھے کہ جس جگہ یہ برگشتہ بخت بآرام تمام مسکن گزیں ہو، اور جو اسے پناہ دے اس بادشاہ کی حقیقت سے اور اس ملک و سپاہ کی کیفیت سے ملازمان عالی اور بندگان حضرت قدر و قدرت شاہنشاہی کو اطلاع دیں۔ وہ ہرکارے بہمراہی لقا یہاں تک آئے تھے اور باشکال مختلفہ دربار میں سلیمان عنبری مو کے موجود تھے۔ انہوں نے بیان سپہ سالاران سلیمان سب سنا
اور حال فوج اور ملک کا سب دریافت کر کے خدمت امیر کشورگیر میں چلنے کا ارادہ کیا۔ القصہ قلعے سے نکل کر مثل برق اور مانند باد سرسر کے روانہ ہوئے۔ یہاں امیر حمزہ بعد فتح طلسم ہزار شکل بارگاہ سلیمان میں دنگل ناد انبر پر متمکن تھے، اور بادشاہ جمجاہ سعد بن قباد تخت سلیمان پر جلوہ فرما تھے، سرائچ بارگاہ کے اٹھا دیے تھے، سیر و کیفیت صحرا کی ملاحظہ فرماتے تھے کہ یکایک ہر کارے دواں دواں خدمت سلطان عالی شان میں آ کر پہنچے، اور اس قدر بتاجیل تمام آئے تھے کہ پپڑیاں ہونٹوں پر بندھی تھیں، کنپٹیاں لپکتی تھیں۔ انہوں نے آ کر مجرا گاہ پر سے شہنشاہ عالی جاہ کو مجرا کیا اور زمین ادب کو لب عبودیت سے بوسہ دیا، اور ہاتھ اٹھا کر دعا و ثنائے شہریاری بجا لائے، اور یوں عرض کرتے تھے کہ اے بادشاہ عالی تبار نسفت نشاں، تا سرزند آفتاب سرور باشی، تا صبح دمد ہمدم ساغر باشی، تا تاج حیات بر سر خضر بود در خانہ اقبال سکندر باشی۔ جب تک آفتاب نکلتا رہے تو ہی سردار رہے، اور جب تک صبح ہوتی رہے تیرے ہاتھوں میں ساغر رہے، جب تک خضر کے سر پر زندگی کا تاج ہے اقبال مندی کے ساتھ تیری بادشاہت رہے۔ عدو برگشتہ تالے جو سامنے سے لشکر نصرت اثر کے رو بفرار لایا، بادیہ ضلالت کو وہ خر سے تبع ہلاکت طے کر کے کوہ عقیق گلزار سلیمانی میں پہنچا اور وہاں سکونت ٹھہرائی۔ بادشاہ نے وہاں کے اعانت کرنے کا وعدہ کیا ہے، تسکین دی ہے۔ باقی اور جو احوال کے ہلکاروں نے دیکھا تھا وہ سب من و ان مفصلاً عرض خدمت سلطان عالی شان کیا۔ بادشاہ نے اپنے سپہ سالار حمزہ صاحب قران کی جانب دیکھا۔ صاحب قران نے عمر بن امیہ سے حکم دیا کہ پہلوان دوراں عادی کو بلاؤ اور پیش خانہ طرف کوہ عقیق کے روانہ کرو۔ حسب الارشاد فیض بنیاد امیر با توقیر کوس رحیل لشکر ظفر اثر میں بجا، اور ہر بہادر نے سامان روانگی کیا۔ لدا پیش خیمہ بسد دھوم دھام کہ ہلچل پڑی بر سرے روم و شام۔ پلٹنے اور رسالے بکر و فر، مرکب ہائے تازی پر سوار، پیادے بے شمار بسد روب و داب کوچ کرنے لگے۔ بازاریں لشکر کی روانہ ہوئیں، خیمہ خرگاہ اٹالے بارگاہ کے اشتر و قاطر و گردوں پر بار ہوئے، دلاور مسلح و مکمل ہو کر چلنے پر تیار ہوئے۔ بادشاہ ماں سرداران گرامی کے اور صاحب قران ماں عیاران نامی کے سوار ہو کر برہبری ہلکاران اسی طرف چل نکلے۔ سوئے دشت سہ کی سواری چلی، کہے تو کہ باد بہاری چلی۔ قصہ کوتا بعد کوچ و مقام شام و پگاہ لشکر جلالت پجوہ نے قریب کوہ عقیق نزول اجلال و ورود اقبال فرمایا۔ بارگاہ فلک پائے گاہ نصب ہوئی، بازاریں لشکر میں کھل گئیں، پلٹنیں مثل در مثل بآراستگی تمام صحرائے پاکیزہ اور مقام عمدہ میں اترنے لگیں۔ طبل و نقارے داخلہ لشکر کے بجے، مخالفوں کے ہوش مثل طائر پریدہ اڑے۔ سلیمان نے آمد فوج کی خبر سن کر حکم ربط و ضبط ملک فوج کو اپنی دیا اور در قلعہ بند کیا۔ توپیں برنجی و آہنی ڈھلی ہوئی لگائیں، برج و بارے کنگرے و فصیلیں درست ہوئیں۔ الغرض یہاں تو یہ تیاری شروع ہوئی اور صاحب قران منتظر مقابلہ عدو سامنے قلعے کے فروکش ہوئے، مگر فرزند رشید حمزہ صاحب قران مہ برج خوبی شہ انجمن بدیع الزماں گرد لشکر شکن، ہوائے خوش اور صحرائے سبززار دیکھ کر شکار کھیلنے کی ہوس ہوئی۔ امیر سے اجازت چاہی، امیر خاموش ہو رہے۔ بدیع الزماں اپنی والدہ ملکہ گردیہ بانو شہزادی ملک کے اردبیل کے پاس گئے اور عرض کیا کہ آپ مجھے والد ماجد سے اجازت شکار کے لیے جانے کی دلا دیں۔ ملکہ نے منظور کیا، اور جب امیر بارگاہ میں ملکہ کی تشریف لائے، ملکہ نے شہزادے کی سفارش کی۔ امیر نے بناچاری رخصت دی، مگر فرمایا کہ یہ صحرا تمام ساحران جہاں کا مسکن ہے، اس لیے میں اجازت نہیں دیتا تھا کہ شہزادہ کسی آفت میں مبتلا نہ ہو، لیکن تمہارے کہنے سے ایک دن کی اجازت دیتا ہوں کہ بعد ایک دن کے بہت جلد پھر آئیں اور زیادہ عرصہ نہ لگائیں۔ بدیع الزماں نے ارشاد صاحب قران قبول کیا اور سامان شکار کھیلنے کا رات بھر درست ہوتا رہا۔
جس وقت سیاد فلک دام شوا بردوش کاشانہ مشرق سے سبززار فلک پر نکل کر سید افغن ثوابت و سیارگان ہوا، وہ آفتاب عالم تاب سپہر صاحب قرانی کوکب شش جہت افروز فلک کامرانی، یعنی بدیع الزمان عالی شان بحر شکار عازم میدان ہوا۔ وہ نور کا تڑکا، نسیم سحر کا چلنا، شموں کا جھلملانا، غنچوں کا مسکرانا، بلبلان شوریدہ کا شور، جنگل میں رقصاں مور، طائروں کا اپنے اپنے کاشانوں اور آشیانوں سے تلاش آب و دانے میں تال مار کر اڑنا، یاد ثانۂ عالم میں ہر ذی روح مصروف، ہر قلب ذکر حق سے مالوف، مؤذن قمری منبر سرو پر خطبہ خواں، حق سرہ گویا، ہر گیا ہے کہ بر زمیں روید، وحدہ لا شریک لہو گوید۔ خلاصہ مرام شہزادہ عالی مقام با حشم و قدم صحرا میں سید افغن تھا، اور ہر طرف فضائے نزہت انتمائے دشت و بر کو دیکھتا جاتا تھا کہ سامنے کچھار سے ایک آہو مثل معشوق تناز سراپا ناز اٹکھیلیاں کرتا ترارے بھرتا پیدا ہوا، جلے زربفت پشت کے اوپر وہر آہوئے پری پہ کر، رمے محبوب اس سے آری تھا، دل کے رمنے کا وہ شکاری تھا۔ سب ساتھی چھٹ گئے اور یہ اکیلے رہے۔ بدیع الزماں اس کی رعنائی اور زیبائی دیکھ کر شیفتہ اور فریفتہ ہوئے، سرداروں کو اپنے حکم دیا کہ اس کو زندہ گرفتار کرو، خبردار جانے نہ دو۔ بمجرد حکم ہمراہیوں نے حلقہ باندھ کر اسے گھیرا، مگر ہرن سنبھل کر کنوتیاں بدل کر ترارہ بھر سر پر سے شہزادے کے نکل کر چلا۔ بدیع الزماں نے بھی اس کے پیچھے گھوڑا اٹھایا اور کئی کوس نکل آیا۔ اس وقت کہ جب ہرن پر دسترس نہ پہنچا اور وہ زندہ گرفتار نہ ہوا، فوراً ترکش سے تیر یازد مشت عقاب پر شستہ سوفار بہر کمان میں پیوستہ کر کے لگایا۔ قضا گفت گیر و قدر گفت دہ، فلک گفت احسن ملک گفت زہ، یعنی قضا نے کہا پکڑ لے اور قدر نے کہا لا مجھے دے، آسمان نے کہا بہت خوب اور فرشتے نے کہا شاباش۔ تیر اس کے دو سار ہوا، وہ ہرن زمین پر گرا، شہزادے نے مرکب سے کود کر اسے ذبح کیا۔ جیسے ہی وہ ہرن ہلاک ہوا، ایک صدائے مہیب پیدا ہوئی کہ جس سے دل سور فلک کا دہل گیا اور ماہ و ماہی تک زلزلہ پڑ گیا۔ اے فرزند حمزہ، تو نے بڑا غضب کیا کہ قتل کیا غزال جادو کو، یہ سرحد طلسم ہوش ربا ہے، یہاں سے اب بچ کر جانا تیرا دشوار ہے، جو نہ ہو وہ تھوڑا ہے۔ اس کے آگے کی داستان ہوگی اگلی ویڈیو میں بیان۔